پچھلی ملاقات میں ہم نے بتایا تھا کہ کیسے مسلم بن عقیل کا کوفے میں قتل ہوا۔ حسین ابن علی کے دوسرے سفیر قیس بن مسہر کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن ان دونوں کی شہادت سے بے خبر حسین ابن علی کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن فکر مند ہیں کیونکہ کوفے کی کوئی خبر مل نہیں رہی ہے۔ حسین یہی سوچتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ کوفے کی کوئی خبر کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں اب تک کوئی خبر لے کر نہیں آیا، کچھ تو پتا چلے کوفے کے حالات۔ قیس کا بھی پتا نہیں چلا، مسلم کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ بچوں اور عورتوں کے ساتھ حسین ابن علی بڑی احتیاط کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کوفہ اب بہت دور نہیں رہ گیا تھا کہ ادھر سے ایک مسافر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب خوش ہو گئے۔ قافلے والوں نے سوچا کہ شاید کوئی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ قافلے سے بڑھ کر امام حسین کے ساتھیوں نے اس سے ملاقات کی، پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے۔ پہلے تو وہ سر جھکائے خاموش رہا، پھر بولا مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، لاش کی بے ادبی کی گئی، بے حرمتی کی گئی، گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ حسین کے دوسرے قاصد کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے وطن کے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پہلے انہیں خط لکھ کر بلایا، لیکن جب حاکم کی طرف سے سختی کی گئی تو اپنا منہ چھپا کر کونوں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ میں کوفے سے آ رہا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، حسین کو کیا منہ دکھاؤں، یہ کہہ کر اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ حسین ابن علی کے ساتھی حسین کے پاس پہنچے، کہا آقا آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو راستہ بدل کر چلا گیا، وہ کوفے سے آ رہا ہے، قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔ آقا اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔ آقا کوفے کا رنگ بدل گیا۔ حسین ابن علی سر جھکائے سنتے رہے۔ کوفے والوں سے دغا کا اندیشہ تو تھا، لیکن اتنی بے رحمی کے برتاؤ کی امید نہیں تھی۔ اپنے پیارے بھائی، عزیز دوست اور وفادار ساتھی کی شہادت کا حسین ابن علی کو گہرا صدمہ پہنچا۔ وطن سے رخصت ہونے کے بعد یہ پہلی چوٹ تھی جو محمد کے نواسے کے دل پر لگی۔ سب کہنے لگے کہ خدا را کوفے مت جائیے، ارادہ بدل دیجیے، اپنے قافلے میں عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ حسین سب کی رائے سر جھکائے سنتے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ واپس جائیں تو کدھر جائیں؟ اگر مدینے اور مکے کے حالات درست ہوتے تو ہم وہاں سے نکلتے ہی کیوں؟ جہاں سے ہزاروں بلاوے آئے وہیں کے دروازے بند ہو گئے۔ تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری رائے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاؤں، موت میری ہم سفر ہے۔ میں جنگ لڑنے اور جیتنے نہیں نکلا ہوں، میں تخت اور تاج کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ رات ہو گئی اور قافلے نے اسی جگہ پر قیام کیا، اپنا خیمہ لگا لیا۔ دن ہوا تو حسین کے قافلے والوں نے آگے کے سفر کے لیے تیاریاں شروع کی، پانی کا انتظام کرنے لگے۔ اتنے میں حسین کے ایک ساتھی نے کسی بڑے لشکر کے آنے کی خبر دی۔ سارے ساتھی اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ لشکر کو آگے بڑھتا دیکھ حسین کے ساتھیوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی۔ معلوم ہوا کہ یزید کا لشکر ہے جس کا سپاہ سالار حر ہے۔ 1000 سپاہی اس لشکر میں تھے اور پتا چلا کہ یہ لشکر پیاسا ہے۔ ان کے سپاہی اور سپاہیوں کی سواریاں، ان کے جانور پیاس سے بے حال تھے۔ بنا دیر کیے ہوئے حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ جب پانی پلا لیا گیا تو پیاسے لشکر کے سردار حر نے کہا کہ حضور میں تو آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ حسین نے کہا کہ حر میں خود سے نہیں آیا ہوں، کوفے والوں نے مجھے خط بھیج بھیج کر بلوایا ہے۔ امام نے خطوں کی گٹھری منگوائی اور خطوں کو دکھایا کہ دیکھیے یہ خطوط، لیکن شاید اب کوفے والوں کو میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں کوفے کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا ہوں۔ حر سنتا رہا۔ حر کا مطلب آزاد ہوتا ہے عربی میں، لیکن اس وقت وہ حسین ابن علی کے احسان کا غلام بن چکا تھا۔ کچھ جواب نہیں بنا، لیکن جب حسین کے ساتھیوں نے کوچ کی تیاری کی تو مجبوراً اسے زبان کھولنی پڑی کہ مجھے اس وقت اس کام کے لیے روانہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کو راستے میں ہی روک لوں
اور ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جاؤں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ حر دیکھ، میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے، مجھے نجف چلا جانے دے۔ حسین نے بڑی نرمی سے کہا۔ حر نے جواب دیا کہ نجف جانے کا حکم نہیں ہے۔ اب حسین ابن علی کے تیور بدلے، سخت ہوئے اور بولے، ہمارا جدھر جی چاہے گا ادھر جائیں گے، ہمت ہے تو ہمیں روک لو۔ یہ کہہ کر حسین نے گھوڑا بڑھایا، حر نے بھی فوراً اپنا گھوڑا سامنے بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حسین کے جوان جوش میں آ گئے۔ عباس ابن علی نے تلوار نکال لی، علی اکبر بھی طیش میں آگے بڑھے۔ حسین سمجھ گئے کہ اگر ان جوانوں کو نہیں روکا تو میرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ ٹھہرو، جس وجہ سے ہم نے مدینہ چھوڑا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں ہو۔ حر سے بولے، مجھے راستہ دو۔ حر نے کہا، آپ کوفہ جا رہے تھے، اس لیے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنے کا حکم ہے، چاہے آپ کوفہ جائیں یا مدینے جائیں۔ اگر ان دونوں شہروں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کرتے ہیں، کسی دوسرے راستے پر جاتے ہیں، تو مجھے کوئی حکم نہیں ہے۔ حسین نے راستہ بدلا، قافلہ چلتا رہا، حر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب نینوا کی سرزمین پر پہنچا تو حر کو ابن زیاد کا خط ملا کہ حسین کو ایسی سرزمین کی طرف، ایسے مقام کی طرف موڑ دو جہاں نہ سایہ ہو، نہ پانی ہو، نہ دور دور تک کوئی انسان رہتا ہو۔ حکم پا کر حر نے کربلا کی طرف حسین کے قافلے کا رخ موڑ دیا اور حر آگے بڑھ گیا۔